السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ آج کی میری گفتگو کا عنوان دین اسلام کی تبلیغ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی ہے۔ یعنی دین اسلام کی تبلیغ کرنا یہ حقیقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی کو اختیار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا سلسلہ جاری فرمایا اور آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ چونکہ انبیاء میں سے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب یہ دعوت و تبلیغ کے ذمہ داری آپ کی امت کے ذمہ ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اس سے مراد وہ لوگ جو اس فریضے کو، اس ڈیوٹی کو سر انجام دینے کے لیے اپنے شب و روز وقف کرتے ہیں۔ مگر یہ یاد رکھنی چاہیے کہ امت محمدیہ کا ہر فرد، اس کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ بلغوا انی ولو آیہ۔ ایک آیت بھی کسی کو معلوم ہو تو اس اللہ کے پیغام کو وہ آگے پہنچائے۔ یہ فریضہ ہم سے کچھ تقاضے بھی کرتا ہے، اور وہ تقاضے یہ ہیں۔ سورہ فصلت آیت نمبر 33، اللہ تعالیٰ کا ارشاد، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے؟ جو اللہ کی طرف دعوت دے، اللہ کی طرف بلائے، اس کی بات سے بڑھ کر اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور وہ نیک عمل کرے، اور وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور وہ اس بات کا دعوے دار ہو کہ وہ مسلمان ہے۔ اب اس میں 3 باتیں اس آیت میں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی چیز، دین اسلام کی تبلیغ کرنے والے کو اس بات کا کامل یقین ہو کہ میں جس دین کی دعوت دے رہا ہوں، جو بات لوگوں تک پہنچا رہا ہوں، اس سے بڑھ کر کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ کیونکہ جب دین کی دعوت دینے والے کو یہ احساس ہو جائے، یہ پتہ چل جائے
کہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ کام سب سے افضل اور اعلی ہے، تو یقیناً وہ اس کام کے ساتھ مخلص ہوگا۔ دوسری چیز، وہ خود بھی اس کے اوپر عمل کرے، جو لوگوں کو کہہ رہا ہے اس پر اس کا اپنا عمل بھی ہو۔ یہ چیز بھی بڑی اہم ہے کہ اکثر و بیشتر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن خود اس سے کوسوں دور ہوتے ہیں۔ مثلا اگر کوئی شخص دکاندار ہے، کوئی چیز وہ بنا کر لوگوں میں بیچتا ہے، اگر اس کی وہ چیز اچھی ہوگی تو وہ چیز وہ خود بھی استعمال کرے گا، لیکن اگر وہ شخص وہ چیز بنا کر لوگوں میں تو آگے بیچے، لیکن جب کہا جائے کہ تم خود بھی اس کو کھاؤ، وہ کہے کہ نہیں میں نے خود نہیں کھانی، اس کا معنی یہ ہے کہ جو کچھ وہ بنا کر لوگوں میں بیچ رہا ہے، یا تو اس کو یقین ہے کہ جو کچھ میں بنا رہا ہوں وہ بالکل غلط ہے، اچھی نہیں ہے، لہذا میں خود نہیں کھاؤں گا، یا پھر اس کو شکوک و شبہات ہیں کہ پتہ نہیں یہ چیز کیسی ہوگی، یعنی اپنا عمل اس کے مطابق نہیں ہوگا۔ اگر وہ چیز بنا کر لوگوں میں بیچتا ہے اور خود بھی یقین اور اعتماد کے ساتھ وہ چیز استعمال کرتا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ چیز درست ہے۔ جب ایک شخص کا عمل بھی ہوگا، جو دعوت دے رہا ہے اس پر عمل بھی ہوگا، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس کو اس دین کی دعوت کے سچا ہونے کا یقین ہے، اس کا عمل بتائے گا کہ جو وہ کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے، اور یہ اس حد تک یقین ہونا چاہیے کہ جو اللہ کے دین کی دعوت دے رہا ہے اس کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ اس سے بڑھ کر جو وہ بات کہہ رہا ہے، اس سے بڑھ کر اچھی بات کوئی نہیں ہو سکتی۔ اور تیسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ وقال اننی من المسلمین، کہ وہ یہ دعوے دار ہو کہ میں مسلمان ہوں، اپنے مسلمان ہونے پر اس کو خوشی ہو، فخر ہو، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلا کر، مسلمانوں کے طریقے کو اپنا کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنا کر وہ خوشی محسوس کرے۔ وقال اننی من المسلمین، تو دین کی دعوت دینے والا داعی دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین ہے، اس کو تین باتیں اس کو یقیناً جان لینی چاہیے۔ پہلی چیز کہ جو دین کی دعوت دے رہا ہے اس کے بارے میں اس کا یقین کامل ہو کہ اس سے بڑھ کر کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ نمبر 2، اس کا عمل بھی اس کے مطابق ہو۔ نمبر 3، اور وہ اپنے اسلام کے دعویٰ میں خوشی محسوس کرے اور وہ یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں اور مجھے مسلمان ہونے پر فخر ہے۔ اور جس کو اپنے مسلمان ہونے پر فخر ہو، اپنے آپ کو مسلمان کہلا کر خوشی محسوس کرے، اس کے لیے پھر یہ ضروری ہے کہ اپنی وضاحت، اپنی چال ڈھال، اپنی سیرت و عادات اسلام کے مطابق کرے، کیونکہ جس چیز کو اچھا سمجھ رہا ہے، جس کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے اننی من المسلمین، اننی من المسلمین، میں مسلمان ہوں، تو اس کو اس پہ خوشی بھی ہونی چاہیے۔ تو اس آیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جانشین ہیں
ان کے لیے 3 باتیں بیان کی گئی. اللہ. اس کے بعد چوتھی چیز یہ کہ دین کی دعوت دینے والا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین ہے، اس کو اس بات کا بھی یقین ہونا چاہیے کہ رب ذوالجلال نے انہیں سب سے اچھا قرار دیا ہے، بہترین قرار دیا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس. اس دین کی دعوت دینے کی وجہ سے اس کو اچھا قرار دیا گیا ہے. جب انسان کو اپنے اچھا ہونے کا یقین ہو کہ میں جس دین کی دعوت کے ساتھ منسلک ہوں اس وجہ سے میں اچھا ہوں، تو پھر انسان اس دین کی دعوت کے ساتھ جڑا رہے گا. اس نقطے کو ہم یوں سمجھ سکیں، جب تک اس دین کی دعوت کے ساتھ منسلک رہیں گے تو بہترین کہلائیں گے، اس کو چھوڑ بیٹھیں گے تو افضلیت اور خیر ختم ہو جائے گی. اس لیے اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالی گئی ہو. تم اچھے کاموں کا حکم دیتے ہو اور برائی والے کاموں سے روکتے ہو. اللہ. تو لہذا یہ یقین ہونا چاہیے کہ اس جو ہمیں خیر امت کہا گیا ہے، بہترین امت کہا گیا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. جب نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ترک کر دیں گے تو پھر یاد رکھیے خیر امت نہیں رہیں گے. جانشین رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر 2 کاموں کو اپنائے رکھیں، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، تو خیر امت ہے. اگر اس فریضے کو چھوڑ دیں گے تو جو خیر ہے وہ ختم ہو جائے گی. اسی بات کو سورہ آل عمران آیت نمبر 104 میں بیان کیا گیا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کے کام کی طرف بلائے، نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے. اولئک ھم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. جانشین رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے متعلق یہ فرمایا کہ ایک جماعت ہو، ایک گروہ ہو جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے، خیر کی طرف بلائے، نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے، یہی کامیاب ہونے والے ہیں. گویا کہ جانشین رسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشینوں کے لیے پہلی چیز تو یہ ہے خیر کی دعوت، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ ان کا فریضہ ہے. اگر اس فریضے کو اپنائے رکھیں گے تو اولئک ھم المفلحون کہلائیں گے، وہ لوگ کامیاب ہیں. جانشین رسول جب یہ فریضے چھوڑ دیں گے تو پھر کامیابی بھی ان سے دور چلی جائے گی. نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اولئک ھم المفلحون. اور چھٹی چیز کہ یہ راستہ، یہ طریقہ، یہ منہج کوئی عام منہج نہیں ہے. اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا. فرمایا کہ لوگوں سے یہ کہہ دیجئے ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے یہ میرا راستہ ہے، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں بصیرت کے ساتھ، میں بھی اور میری اتباع کرنے والے بھی۔ یعنی اس سے معلوم ہوا کہ یہ راستہ، یہ منہج، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ نمبر 2، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کی دعوت پر پوری بصیرت کے ساتھ قائم تھے، اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے والے تھے، اور جانشین رسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشینوں کا بھی کام یہ بنتا ہے کہ وہ اس دین کی دعوت کو، تبلیغ کو، نیکی کا حکم اور برائی، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ پوری بصیرت کے ساتھ کام کریں۔ اور 7ویں چیز یہ اس فریضے کو سر انجام دینے والے اپنے آپ میں یہ سمجھ لیں اللہ نے جو منصب ہمیں عطا کیا ہے یہ بڑا عظیم منصب ہے۔ اگر ہم اللہ کے پیغام کو صحیح معنوں میں پہنچائیں گے تو اس منصب کا حق ادا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف جو آپ کے رب نے نازل کیا ہے اس کو لوگوں تک آپ پہنچائیں۔ اگر آپ نے اس پیغام کو نہ پہنچایا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ تو جانشین رسول کو بھی یہ جاننا چاہیے کہ جو اس پیغام کو اپنائے، جو اس کام کے اس راستے پر چلے، وہ اپنی استطاعت و طاقت کے مطابق اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرے۔ اس کے اندر بلا وجہ کوتاہی، سستی، لالچ، یہ چیزیں کبھی بھی رکاوٹ نہ بنے۔ اور 8ویں چیز یہ ہے، یہ بھی یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق کہ من دعا الی ھدی کان لہ من الاجر مثل اجور من تبعہ لا ینقص ذلک من اجورہم شیئا، جس نے دوسروں کو ہدایت کی طرف بلایا تو اس راستے پر جو بھی چلے گا جتنا اس کو ثواب ہوگا اس دین کی دعوت دینے والے جانشین رسول کو بھی اتنا ہی ثواب ہوگا، جس کی دعوت سے وہ شخص راہ راست پر آ گیا، کسی کے اجر میں کمی واقع نہیں ہوگی۔ خیبر کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ، اگر ایک بندہ بھی اسلام قبول کرتا ہے تو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ لہذا یہ ایک صدقہ جاریہ کی ایسی چین ہے کہ جس میں ایک آدمی نے دین کی دعوت دی کسی کو، اس نے اس کی بات کو سنا، قبول کیا، آگے اس نے عمل کیا، اس بات کو پھر آگے پھیلایا، یہ سلسلہ چلتا ہی چلا جاتا ہے۔ اس میں کسی کے اجر و ثواب میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ اور آخری بات اس میں یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین کو یہ بات پلے باندھ لینی چاہیے، یہ بات یقین کے ساتھ پلے باندھ لینی چاہیے
کہ کسی کو دعوت دینے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم خود حق پر قائم ہوں. اگر ہم دین کی دعوت دینے والے خود حق پہ قائم ہوں گے تو دوسروں کو بھی انشاءاللہ دین کی دعوت دیں گے اور اپنی جو اصلاح ہے، دین پر قائم رہنا ہے، گمراہی سے بچنا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو مد نظر رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس انی قد ترکت فیکم ما ان استعصمتم بہ فلن تضلوا ابدا کتاب اللہ و سنت نبیہ. دو چیزیں میں چھوڑ کے تم میں جا رہا ہوں، جب تک اسے مضبوطی سے تھامے رکھو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکو گے. دین کی دعوت دینے والے دراصل جانشین رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. جانشین رسول کا، دین کی دعوت دینے والے کا صحیح طریقے پر ہونا ضروری ہے، کیونکہ صحیح طریقے پر ہو کر دین کی دعوت دے گا تو اجر و ثواب کا باعث. لیکن اگر دین کی دعوت دینے والا خود پھسل گیا، کتاب اللہ کو چھوڑ بیٹھا، سنت نبی کو چھوڑ بیٹھا اور اس نے ایسا راستہ اختیار کر لیا کہ جو راستہ ہدایت کا راستہ نہیں تھا، پھر خود بھی گمراہ، لوگوں کو بھی گمراہ کرتا رہا، اور جو اس کی باتیں سن کر گمراہ ہوگا، اس کو جو گمراہ ہوگا، جتنا گناہ ان کو ہوگا، اس گناہ کی دعوت دینے والے کو بھی اتنا ہی گناہ ہوگا. لہذا دین کے جانشین کے لیے ضروری ہے کہ وہ کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھے، اور آگے اگر دین کی دعوت دے تو وہ بھی کتاب و سنت کے مطابق ہو. ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے اقوال، لوگوں کے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر لوگوں کی باتیں سناتا رہے، لوگوں کی طرف بلاتا رہے اور دین سے کوسوں دور چلا جائے. پھر انسان گمراہ ہو جائے گا جب کتاب و سنت سے ہٹ جائے گا. تو میں نے آج کی جو گفتگو کی ہے، اس کا عنوان یہ تھا کہ دعوت و تبلیغ کا مشن دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی ہے، مگر جانشین رسول کے لیے کچھ چیزیں ضروری ہیں. ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس کو یقین ہو کہ میں جو کام کر رہا ہوں، اللہ کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہوں، اس سے بڑھ کر اچھا کام کوئی نہیں ہو سکتا. نمبر 2، اس کا عمل بھی اس کے مطابق ہو. نمبر 3، وہ اپنے مسلمان ہونے کے دعوے میں خوشی محسوس کرے. 3 چیزیں. چوتھی چیز یہ ہے کہ وہ اس بات کو جانتا ہو، یقین ہو کہ اس امت کو خیر امت کہا گیا ہے، مگر خیر تب ہے جب نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں. نمبر 5، جو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے وہ حقیقت میں کامیاب ہے. کامیابی اسی چیز میں ہے کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. اگر اس کو چھوڑ بیٹھیں گے تو اپنی کامیابی سے دور ہو جائیں گے. نمبر 6، دین کی دعوت دینے والا پوری بصیرت کے ساتھ دعوت دے کہ جو وہ بات کہہ رہا ہے اس کے بارے میں اس کو مکمل یقین ہو کہ یہ بات سچی ہے. نمبر 7، اپنی وسعت و استطاعت کے مطابق اس میں کوئی کمی نہ چھوڑے. نمبر 8، اس کو یہ یقین ہو کہ نیکی کا حکم دوں گا تو جو میری دین کی دعوت کو سن کر عمل کرے گا مجھے انشاءاللہ برابر اجر و ثواب ملے گا. اور نامی بات کہ جو شخص
دین کی دعوت دے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن و حدیث کو تھامے رکھے تاکہ وہ گمراہی سے محفوظ رہے، کیونکہ دین اسلام کو، قرآن اور حدیث کو چھوڑنے سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ جب تک قرآن و حدیث کو تھامے رکھو گے تم گمراہ نہیں ہوگے۔ تو لہذا اس کا دین کی دعوت دینے والا خود قرآن و حدیث پر قائم رہے، ہدایت پر قائم رہے، تاکہ لوگوں کو جو بھی دعوت دے بتائے وہ خیر کی بات ہو، صحیح بات ہو۔ یہ ہے چند ہماری ذمہ داریاں۔ اللہ احکم الحاکمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس منہج کو صحیح طریقے پر اپنائیں۔ اس کا حق تو ادا نہیں ہو سکتا، لیکن اپنی استطاعت اور وسعت کے مطابق اس کو جاری و ساری رکھیں، اور اللہ احکم الحاکمین ہمیں استقامت عطا فرمائے کہ ہم جانشین رسول کہلانے والے صحیح منہج کے مطابق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالیں اور اس فریضے کو سر انجام دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔